نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے نماز کے فرائض۔ پچھلے سلسلے میں تکبیر تحریمہ کے حوالے سے کافی کچھ ڈیٹیل یہ ہو چکی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید کچھ باتیں آج شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کچھ ہم سب سے جو پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں کہ نماز کی شرائط کے عنوان سے یہ سلسلہ چلا تھا، تو نماز کی آخری شرط تکبیر تحریمہ ہے اور نماز کا پہلا فرض بھی تکبیر تحریمہ ہے۔ اس سے ہم شروع کرتے ہیں اور مزید پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ جی حضور، تکبیر تحریمہ کے حوالے سے کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز میں 7 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام، تیسرا فرض قراءت، چوتھا فرض رکوع، پانچواں فرض 2 سجدے کرنا، چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ اور 7واں فرض ہے نماز سے نکلنا۔ اس کو اب شریعت مطہرہ نے سلام پھیر کر نماز سے نکلنا۔ تو یوں نماز کے یہ 7 فرائض ہو جاتے ہیں، جس میں تکبیر تحریمہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر مشتمل، عظمت کے بیان پر مشتمل کچھ کلمات کہہ کر نماز کا آغاز کرنا۔ اب اس کے لیے شریعت مطہرہ نے لفظ اللہ اکبر کے ذریعے نماز کو شروع کرنا واجب قرار دیا ہے۔ صحیح، ورنہ اللہ اعظم، اللہ اجل، اللہ کبیر، اس طرح کے الفاظ سے بھی نماز شروع ہو سکتی ہے، لیکن لفظ اللہ اکبر کے ساتھ نماز کو شروع کرنا یہ واجب ہے۔ اس کی تفصیل کچھ گزری ہے۔ جی اب جو مزید آگے جو فرائض ہیں، صحیح، تو اس میں دوسرا فرض ہوتا ہے قیام کرنا۔ بالکل۔ قیام کا معنی یہ ہے کہ کھڑا ہونا، اور اتنا قیام کی آخری حد یہ ہے کہ یعنی آدمی اگر کھڑا ہے تھوڑا بہت جھکا ہوا ہے، تو جھکنے کی صورت میں بھی قیام کا ایک ادنا حصہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے ہاتھوں کو جھکائے، صحیح، گھٹنوں تک نہ پہنچے، ٹھیک ہے، یعنی رکوع کی پوزیشن میں اپنی کمر کو جھکایا ہے لیکن ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچ رہے، تو اس کنڈیشن میں بھی اگر کوئی تھوڑا سا یوں مرجھایا ہوا کھڑا ہے تب بھی قیام کا فرض ادا ہو گیا، چاہے اس کی طبیعت ناساز ہو۔ طبیعت ناساز ہے۔ بزرگ ہوتے ہیں جن کی کمریں جھک جاتی ہیں۔ اچھا، جن کو قب ہوتا ہے نا، جی جی جن کو قب ہوتا ہے کہ وہ کمر رکوع والی پوزیشن میں ہی ہو چکی ہوتی ہے، جی بالکل، وہ سیدھی بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، اور وہ رکوع ہی کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے قیام وہی ہے جتنا وہ کر سکتے ہیں، وہی ان کا قیام ہے۔ لیکن جو جن کی کمر سیدھی ہے تو ان کو چاہیے کہ سنت کے مطابق قیام یہ ہے صحیح، کہ اپنی کمر میں کسی قسم کا خم نہ لائے، ٹھیک ہے، نہ پیچھے کی جانب جا رہا ہو، نہ آگے کی جانب جھکا ہوا ہو۔ جو اسٹیٹ پوزیشن ہوتی ہے، اس پوزیشن میں آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ قیام یہ فرض ہے۔ صحیح، فرض نماز میں، وتر میں، عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز میں، صحیح، اور سنت فجر میں قیام کرنا فرض ہے۔ اچھا، اب یہ فرض کی مقدار، قیام کتنا کرنا ضروری ہے، تو جتنا قرآن پاک پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، اتنی دیر قیام بھی فرض ہے۔ صحیح، مثلا قرآن پاک کی ایک آیت کا پڑھنا صحیح، یہ فرض ہے، تو اتنی دیر قیام بھی فرض ہوگا۔ اچھا،
جتنا قرآن پاک پڑھنا واجب ہے، جیسے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے جی تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی مقدار قیام کرنا بھی واجب ہے. سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھی واجب ہوتا ہے، کوئی چھوٹی یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو تو اس کا پڑھنا واجب ہوتا ہے. تو اتنی دیر تک قیام بھی واجب ہوگا. صحیح. جتنی دیر قیام کرنا، جتنی قرات سنت اور مستحب ہیں، جیسے بعض نمازوں کے اندر طویل قرات کرنا سنت ہے. 3 آیتیں تو ہو چکی ہیں لیکن مزید جیسے فجر کی نماز میں طویل قرات کرنا سنت ہے تو قیام بھی اتنی مقدار میں سنت رہے گا. اب قیام کے حوالے سے تھوڑی سی یہ ہمارے نمازی بڑے نازک مزاج ہو چکے ہیں. جی جی. ذرا سی تکلیف ہوئی تو بس بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے. بس میں یہ پوچھنے والا تھا کہ قیام کا موضوع ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، تو یہ جو آج کل یہ کرسی کا معاملہ چلا ہوا ہے اس پہ بھی رہنمائی فرمائیں. کرسی پر نماز پڑھنے والے جو بھی ہمارے نمازی ہیں تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں، قیام کرنا نماز کا ایک فرض ہے، اور آپ بالعموم مسجد کے اندر جو حاضری ہوتی ہے لوگوں کی، صحیح، وہ فرض کی ادائیگی سب سے مقدم ہوتی ہے. اس کے بعد پھر سنتیں اپنے اپنے طور پہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے مقدم جو مقصد ہوتا ہے مسجد میں آنے کا وہ جماعت کا حصول اور جماعت فرائض پہ مشتمل ہوتی ہے. تو اب آپ یہ غور کریں کہ فرض نماز میں قیام ضروری ہے. کیا آپ کا عذر ایسا ہے کہ جس میں آپ کو شریعت مطہرہ نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی رخصت دی ہو؟ اگر ٹھیک ہے آپ کا عذر ہے تو آپ بالکل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، چاہے زمین پر بیٹھ کے پڑھیں چاہے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں. جو بھی صورت اختیار کرنا آپ کے لیے آسان ہو وہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن دیکھا دیکھی کہ وہ بھی کرسی پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی پڑھ رہا ہے تو میں بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، یا ویسے ہی زمین پہ بیٹھ کے 2 زانو ہو کر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، یا جس سے 4 زانو ہونا ہے وہ 4 زانو بیٹھ کر بھی نماز پڑھتا ہے. تو جو بھی بیٹھ کے فرض نماز پڑھ رہا ہے، وتر پڑھ رہا ہے، سنت فجر پڑھ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی کیفیت مفتی صاحب کو بیان کر کے شرعی رہنمائی لے. جس طرح اگر کسی کو شوگر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان موذی امراض سے محفوظ رکھے، تو وہ نارمل گلی محلے کے ڈاکٹروں کو ترجیح نہیں دیتا، وہ پھر کوئی اسپیشلسٹ ڈھونڈتا ہے، اور باقاعدہ بھی فیملی ڈاکٹرز بھی بن جاتے ہیں جو مریض کی اول تا آخر A to Z وہ سارے معاملات کو بھی مینیج کرتے ہوئے دوا اس کو بیان کر رہے ہو، تجویز کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ مفتی صاحبان سے رابطے میں رہیں. جیسے دارالفتاء اہل سنت کا فون نمبر ہے، اس پہ آپ اپنی ڈیٹیل بیان کر سکتے ہیں کہ میری یہ کیفیت ہے، تو آپ کی کیفیت سن کر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ قیام کرنا آپ کے لیے اب ضروری نہ رہا. ٹھیک ہے، اب آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. یا آپ کا یہ عذر ابھی ایسا نہیں ہے کہ آپ سے قیام ساکت ہو گیا، تو جو بھی ڈیٹیل ہوگی انشاءاللہ مفتی صاحب سن کر آپ کو بیان کر دیں گے. بہرحال اتنا کہ ضروری ہے، قیام اس وقت تک ضروری ہے جب تک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. یعنی قیام، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں گے قیام ساکت کب ہوگا؟ تو قیام کرنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا میں رخصت اس وقت ملے گی کہ جب آدمی کھڑے ہونے پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے. یا کھڑا تو ہو سکتا ہے جی لیکن جوڑوں کا، گھٹنوں کا درد، پین اس قدر شدید ہے کہ سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا یہ اس کے لیے دشوار ہے. کھڑا ہو سکتا ہے لیکن سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا یہ انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں پھر قیام ساقط ہو جائے گا. یوں ہی کسی کا زخم ایسا ہے کہ اگر وہ رکوع سجود یعنی سجدہ کرے گا تو سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ زخم بہے گا، اور اس کے بہنے سے، پیپ نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر یہ یعنی رکوع سجود نہ کرے، بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھے گا تو مطلب نہیں نکلے گا، خون نہیں بہے گا، پیپ نہیں نکلے گی زخم سے. تو اس طرح کی صورت میں قیام پہ ساکت ہو جاتا ہے، وہ آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ سکے گا. تو اسی طریقے سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو دیوار کا سہارا لے کر یعنی رکوع سجود وہ صحیح کر سکتا ہے، صرف کھڑے ہونے میں پرابلم تھوڑی بہت آ رہی ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر یہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، پلر کا سہارا لے کے کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہوگی. اور رکوع سجود چونکہ یہ کر سکتا ہے تو اس لیے اس کو قیام ساکت نہیں ہوگا. اتنا ضرور. اسی حتیٰ کہ اگر کوئی شخص
لفظ اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے اس کو کھڑے ہو کر کہنا یہ ضروری ہے. صحیح. تو اگر کوئی اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ وہ لفظ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دے, سورہ فاتحہ کی چند ایک آیت پڑھتا ہے, اس کے بعد پھر سانس پھولنے لگتی ہے, پھر ہمت نہیں رہتی, صحیح. تو جتنا ممکن ہو اتنا قیام کرے. اور جب قیام کرنا اب دشوار ہو جائے اور قیام ناقابل برداشت ہو رہا ہو صحیح. تو اب پھر قیام کرنے کے بجائے بیٹھ کے کوئی پوزیشن اختیار کر لے. تو یہ قیام کرنا مطلب اتنا اہم ہے, جبکہ معمولی تکلیف, معمولی سر کا درد, اس طرح کی کیفیت کو عذر نہیں بنایا جا سکتا. صحیح. تو اکثر جو ہمارے ایجڈ طبقہ ہے تو آج کل یہ گھٹنوں کا درد کچھ زیادہ مطلب عام ہوتا جا رہا ہے, کمر کا درد, ریڑھ کی ہڈی کا درد, یہ جوڑوں کا درد, تو یہ آج کل بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو اب ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ قیام اس سے ساکت ہو جائے. صحیح. تو اس لیے محض جوڑوں کا درد اس کو ہم بنیاد بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سے قیام ساکت ہو گیا, اس کی کیفیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کے مطابق قیام کرنے کی صورت بنانی ہوگی. اور اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ نفل نماز جو ہوتی ہے نا, یہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. نفل نماز کو اگر کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو پورا ثواب, اور اگر اس کو بیٹھ کر پڑھیں گے تو کھڑے ہونے کے مقابلے میں بیٹھ کر نفل پڑھنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا معذور ہے کہ جو کھڑے ہونے پہ قدرت نہیں پا رہا, ہمت کرنے کو جذبہ ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہوتی تو میں قیام کر کے نماز پڑھتا, لیکن عذر پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ قیام نماز میں نہیں کر پا رہا, تو ایسے شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھنے پر بھی پورا ہی ثواب ملے گا. لیکن نفل نماز کا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے اور کوئی عذر نہیں ہے کھڑے ہو کے پڑھنے سے, لیکن پھر بھی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو ثواب میں کمی ہوتی ہے, نصف ثواب ہوتا ہے. ماشاءاللہ. آپ نے قیام کے متعلق مفتی صاحب کی طرف سے دی گئی مفید معلومات سماعت کی. کالز دیجیے. میرا نام رضوان فرید ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں, اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب اذان نہیں ہوتی اور ہم نماز پڑھ لیں, نماز ہو جاتی ہے؟ جی حضور, نماز میں اگر غلطی ہو جائے. اب دیکھیں یہ سوال مدنی منع نے جو کیا ہے بڑا ہی مبہم سا سوال ہے. مبہم سے مراد واضح نہیں ہے, کیا غلطی ہوئی. کیا غلطی ہوئی؟ اب وہ غلطی ایسی ہے کہ جو جس سے نماز ٹوٹ گئی. صحیح. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے کوئی سنت چھوٹ گئی ہے, بعض غلطیاں اس کو بھی کہیں گے کہ واجب چھوٹ گیا, اس کو بھی کہیں گے کہ فرض ہی جاتا رہا. ٹھیک ہے. تو اب وہ غلطی کو اگر واضح کر دیا جاتا تو ان کا جواب خاص جو ان کا سوال تھا وہ دیا جاتا. تو غلطی کی کیفیات کے مطابق پھر جواب ہوگا. تو اگر یہ مدنی منع سن رہے ہیں تو وہ غلطی کو اگر نوٹ کر کے پھر سوال کریں گے تو انشاءاللہ خاص. ایسا کوئی فارمولا ہے کہ اگر فرض چھوٹا تو نماز؟ اب یہ اس کو یوں دیا جا سکتا ہے جواب کہ اگر فرض نماز میں غلطی سے رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی. اگر واجب بھولے سے غلطی سے رہ گیا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی. سنت کی ادائیگی غلطی سے رہ گئی, بھولے سے رہ گئی تو نماز ہو گئی, سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہے. اور کوئی مکروہ تنزیہی فعل نماز میں غلطی سے سرزد ہو گیا تو نماز کو دوبارہ دہرانا واجب نہیں ہے, اعادہ کر لینا مستحب ہے. اور اگر غلطی سے کوئی مکروہ تحریمی فعل کا ارتکاب ہو گیا تو اس صورت میں اس نماز کا دوبارہ سے نئے سرے سے پڑھنا, یعنی جس کو اعادہ کہا جاتا ہے, اس کو دوبارہ سے اس کا پڑھنا یہ واجب ہوگا درست طریقے سے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. دوسرا جو سوال ہمارے کو مدنی منع نے کیا ہے کہ اذان نہیں ہوئی اور نماز پڑھ لی. جی جی. تو جب کسی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور اذان نہیں ہوئی یا اذان ہوتے ہی فوراً نماز پڑھی جا سکتی ہے. البتہ اگر سنت پڑھ رہے ہیں تو سنتوں کا افضل جو وقت ہے وہ فرض نماز کے بالکل قریب قریب اس کو پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر آپ 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں ظہر کی, اور عمومی اعتبار سے ہمارے باب المدینہ کراچی میں 1 بجے سے پہلے, کچھ 1 بجے سے پہلے دوپہر ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. اور اگر 1:30 بجے اذان ہے تو 1:10 پہ عام طور پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر وقت شروع ہوتے ہی کسی نے سنت پڑھ لی تو سنت ہو گئی. لیکن بہتر یہ ہے کہ 1:30 بجے اگر جماعت ہے تو آپ 1:20 کے بعد شروع کریں, اطمینان سے نماز پڑھیں یہاں تک کہ فرض نماز کے جماعت قائم ہونے کے وقت آپ اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں. تو یہ سب سے افضل وقت ہے سنت پڑھنے کا. صحیح.
اچھا مفتی صاحب میرے پاس دو سوالات یہاں میسج میں بھی ہیں، اس کے بعد مزید کالز بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ تہجد کی نماز سے پہلے تحیۃ الوضو کے نوافل ادا کر سکتے ہیں کیا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے۔ تحیۃ الوضو کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب بھی آپ وضو کریں صحیح، اور اعضائے وضو ابھی تر ہیں، گیلے ہیں، تری باقی ہے، تو اس موقع پر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لینا یہ مستحب ہے، نفل ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ یہ آپ تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی تحیۃ الوضو کی نیت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی 4 رکعت سنت موقدہ میں تشہد کے بعد بھول کر درود ابراہیم بھی پڑھ لے تو یاد آنے پر کیا کرے؟ نماز کا کیا حکم ہوگا؟ فرض نماز اور وتر اور سنت موقدہ، ان 3 نمازوں میں جیسے سنت موقدہ سے مراد جیسے جمعۃ المبارک کی پہلے کی 4 سنت موقدہ ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ ہیں، تو ان 3 قسم کی نمازوں میں سنت موقدہ، وتر اور فرض، ان میں جب ہم قعدہ اولا کریں گے یعنی دوسری رکعت پہ بیٹھیں گے تو اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف نہ پڑھیں، بلکہ اتحیات مکمل ہوتے ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر کسی نے درود ابراہیمی قعدہ اولا میں پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد و آلہ، یعنی اس سے آگے تک پڑھنا شروع کر دیا اللہم صلی علی محمد، اتنا بھی اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اچھا مصعب یہ ایک اور سوال اس کے ساتھ لے لیتے ہیں کیونکہ اس سے متصل ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں چند باتوں کا فرق ہے۔ جی جی، سنت موقدہ کے اندر جو قعدہ اولا ہوتا ہے جی، تو قعدہ اولا میں صرف اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف نہیں پڑھتے۔ صحیح، جب ہم سنت موقدہ کی تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس صورت میں سورہ فاتحہ سے ہی اس کا آغاز کیا جائے، ثنا نہ پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ اور اگر سنت غیر موقدہ پڑھی جا رہی ہے تو سنت غیر موقدہ کے اندر قعدہ اولا اتحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پڑھ لینا بھی یہ بہتر ہے، افضل ہے، اور تیسری رکعت کا آغاز ثنا سے سبحانک اللہم پڑھنے سے تیسری رکعت کا آغاز کیا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر کسی نے اتحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھا سنت غیر موقدہ میں، تیسری رکعت کے آغاز میں سبحانک اللہم جو ثنا ہے یہ نہیں پڑھی تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، بہتر طریقہ یہ تھا کہ ان کو پڑھا جاتا۔ جی کالز دیجیے۔ قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ عطا فرما دیں اور اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں، شکریہ۔ قضا نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو قضا نماز دیکھیں، زندگی میں جس آدمی نے بالغ ہونے کے بعد کچھ نمازیں چھوڑ دی ہیں تو اس کے اوپر سب سے بنیادی چیز تو ایک توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، سچی توبہ کرے کہ فرائض کی ادائیگی میں اس نے کوتاہی کی ہے، نہیں کی، قضا کر دیا، نماز کا وقت گزر گیا، نماز نہیں پڑھی، توبہ کرے۔ اب جو نمازیں اس نے جتنی نمازیں نہیں پڑھی ان سب کا اندازہ لگائے۔ ایک دن کے اندر 20 رکعتوں کی قضا ضروری ہوتی ہے، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض اور مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 رکعت وتر۔ صحیح، تو یہ ٹوٹل ملائیں گے، کیلکولیٹ کریں گے تو 20 رکعتیں بنتی ہے۔ تو 20 رکعت ایک دن میں ان 20 رکعتوں کا پڑھنا یعنی ایک قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب غور کر لیں کہ کتنے سالوں کی ہے، ایک 365 دن کا ایک سال ہے تو کتنے سال ہو گئے ایسے گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے، اس چیز کو تھوڑا سا غور کر لیں، کیلکولیٹ کر لیں۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، تو کچھ مہینے ایسے گزر جاتے ہیں جس میں نماز پڑھی ہوتی ہے، کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پابندی سے پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، کچھ نمازیں پابندی سے نہیں پڑھ رہا ہوتا، بے قاعدگی ہوتی ہے، تو اس کے اندر غور کر لیں، تو ان نمازوں کو ججمنٹ کر کے پڑھتا رہے۔ پھر اس میں چند آسانیاں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں لکھی ہیں کہ قضا عمری کرنے والا اگر چند باتوں میں تھوڑی سی آسانی کو اختیار کر لے گا تو اس طرح بھی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ مثلا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت، اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، ٹھیک ہے، یہ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اگر اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے قعدہ اخیرہ میں، تو اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا پڑھ کے سلام پھیرا جا سکتا ہے۔
ایک اور آسانی یہ ہے کہ دعائے قنوت میں جو مشہور دعائے قنوت اللہم انا نستعین کا، اس کے بجائے یہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ 3 دفعہ پڑھ سکتا ہے، اس طرح بھی یہ آسانی حاصل ہو گئی۔ تو کچھ آسانیاں اس طرح کی نماز کے موجود ہیں۔ تو امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ، تو وہ اسی مقصد کے لیے لکھا گیا ہے کہ جن کے ذمہ قضا نمازیں ہیں وہ جلد از جلد درست طریقے سے ان کی ادائیگی کر لیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے، اگر کوئی فوت شدہ افراد ہیں اور انہوں نے کئی سالوں کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو ان کی نمازوں کا فدیہ دینے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ ڈیٹیل الحمدللہ اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا، یہ قضا نماز سے اس ٹاپک کے حوالے سے یہ کہ جن کے اوپر قضا نمازیں ہوں وہ نفل نماز کیا نہیں پڑھ سکتے، اور اگر پڑھ لیا تو کیا ادا ہو جائے گی اور ثواب ملے گا؟ جب کوئی شخص جس کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہوں اور وہ اگر نوافل بھی پڑھنا چاہتا ہے تو نوافل ادا ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جس کے ذمہ فرائض باقی ہوں اس کے نوافل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقام قبولیت ابھی نہیں حاصل کر رہے ہوتے جب تک فرائض کی تکمیل نہ ہو جائے۔ تو فرائض کی ادائیگی یہ اہم ہے، مقدم ہے۔ البتہ کوئی تہجد پڑھنے چاہ رہا ہے، اشراق و چاشت پڑھنا چاہ رہا ہے، یعنی خاص وقتوں سے متعلق جو نمازیں ہیں جیسے اشراق جن کے فضائل احادیث کریمہ میں ترغیب موجود ہے، تو اگر کوئی شخص قضاء عمری کے ساتھ ساتھ یہ بھی ادا کر رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ صرف نوافل ہی پڑھ رہا ہے، قضاء عمری نہیں کر رہا، تو اس کو چاہیے کہ فرائض کی طرف زیادہ توجہ دے۔ ایک اور سوال میسج کا شامل کرتے ہیں، شام اور عشاء کے 3 فرض کے بعد دعا کرنا ضروری ہے؟ شام اور عشاء کے یعنی مغرب عشاء کے بعد، جی فرائض کے بعد، دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد دعا کرنے سے منع کیا گیا ہو، صحیح، ہمیں تو یہ ترغیب قرآن پاک میں دی گئی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو جب نماز سے فارغ ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف رغبت کرے۔ تو یعنی یہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کی ترغیب ہے، تو آدمی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرے۔ تو یہ کسی نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ فرائض کے بعد دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ہر نماز کے بعد بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی کال شامل۔ میرا نام مزمل عباس آری ہے، میں جنگ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے، نماز میں اگر بھولے سے ایک واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ واجب ترک ہو جائے تو پھر بھی کیا ایک ہی سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ جی حضور، نماز میں ایک سے زیادہ واجب ترک ہوں گے تو کیا کریں؟ سجدہ سہو بھولے سے کوئی واجب چھٹ جانے پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اور اس میں ایک واجب چھٹا ہو یا 10 واجب چھٹے ہوں، صحیح، یعنی پہلی رکعت میں کوئی واجب چھٹ گیا، دوسری رکعت میں پھر ایک اور کوئی واجب چھٹ گیا، یوں چاروں رکعت میں بالفرض 6-7 واجبات چھٹ گئے اور سب بھولے سے ہی چھوٹے ہیں، تو آخر میں سجدہ سہو کر لینا، سب واجبات کی ترک ہونے کی وجہ سے جو کمی آئی تھی یہ سجدہ سہو ان تمام کمی کو پورا کر دیتا ہے، اس کی تلافی کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 واجب چھوٹے ہیں تو 2 مرتبہ سجدہ سہو کرنا ہوگا، 3 واجبات چھوٹے ہیں تو 3 مرتبہ سجدہ سہو کرنا ہوگا، اس طرح نہیں ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ بھی سماعت فرما لیں کہ جب ہم آخری رکعت کے اندر پہنچتے ہیں اور اتحیات میں بیٹھ جاتے ہیں تو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد سیدھی طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کیے جائیں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، اور پھر باقاعدہ پھر دونوں سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ اچھا، ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں، آئیے یہ سنتے ہیں۔ جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی شخص اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے اس کی خالی چرپائی رکھی ہو، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جواب عنایت فرما دیں۔ جی، ان کا سوال بہت سارے لوگوں کی شاید ذہن کی عکاسی کر رہا ہے کہ خالی چارپائی اگر سامنے رکھی ہو تو نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو کوئی سو رہا ہو چارپائی پہ تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو چارپائی سامنے ہو
یا چارپائی پہ کوئی شخص سو رہا ہو یا خالی چارپائی ہو، تو چارپائی کے سامنے ہونے کی صورت میں نماز پڑھنے میں نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص سو رہا ہے اور سونے والے کے سامنے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سونے والے کے سامنے نماز نہ پڑھے، کیونکہ نماز پڑھنے والا نماز میں مگن ہوگا، سونے والے نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ہنسی آ جائے، صحیح بات، سونے والا چارپائی ہے وہ گر گیا تو یہ ہنسی آگی، نماز ٹوٹ سکتی ہے، توجہ بٹ سکتی ہے، تو اس لیے نمازی کو چاہیے کہ سونے والے کے سامنے نماز نہ پڑھے، پھر بھی پڑھ لی تو نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا کچھ میسیجز شامل کر لیتے ہیں۔ کیا نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ کوثر اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص اگر پڑھی تو کیا نماز ہوگی؟ یہ سورہ کوثر 3 آیات پر مشتمل ہے جی اور سورہ اخلاص 4 آیات پر مشتمل ہے، جی۔ تو قراءت کا جو واجب ہے وہ سورۃ الکوثر سے ادا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ البتہ جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چند مخصوص سورتوں کا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ہو سکتا ہے سائل محترم کا اس حوالے سے سوال ہو کہ اتنی مختصر سی قراءت کر کے جمعے کی نماز پڑھا دی گئی تو نماز ہو گئی، نماز میں کوئی واجب ترک نہیں ہوا، قراءت بھی مکمل ہے، دونوں رکعتیں سے ادا ہو جائیں گی۔ البتہ جو مسنون صورتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو جمعۃ المبارک میں سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ وغیرہ چند اور صورتیں ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو بہتر یہ کہ ان کو پڑھا جائے، اور اس چیز کی بھی رعایت دیکھ لی جائے کہ نمازیوں کے لیے وہ قراءت کا طویل ہونا اگر مشقت کا باعث بن رہا ہو تو اس کو مختصر بھی کیا جا سکتا ہے۔ کہ خود فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کا بچہ بھی، وہ بچے کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی، بچہ رو رہا تھا۔ فجر کی نماز میں طویل قراءت کرنا یہ سنت ہے، لیکن بچے کے رونے کی آواز سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہی فجر کی نماز کو مکمل کر دیا، تاکہ بچے کے رونے کی وجہ سے ماں ٹینشن میں نہ آئے، اس کی پریشانی بڑھ نہ جائے، تو جلدی نماز ختم کر دی تاکہ اس کی رعایت ہو جائے۔ تو بہرحال نمازیوں کو بھی چاہیے تھوڑا سا حوصلہ رکھا کریں اور جلد بازی نہ کریں کہ آج امام صاحب نے بہت لمبی نماز پڑھا دی، قراءت طویل ہو گئی، تو نمازیوں کو بھی چاہیے کہ قرآن سننے کا ذوق شوق اپنے اندر پیدا کریں، اور امام صاحب کو بھی چاہیے کہ اتنی زیادہ طویل قراءت نہ کریں کہ نمازیوں پر بوجھ محسوس ہونے لگے، تشویش میں آ جائیں۔ تو مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اس طرح نماز میں ذوق شوق برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ دارالفتہ میں میرا سوال ہے کہ نماز میں جائے نماز بالکل سیدھی بچھانی چاہیے یا تھوڑی سی ٹیڑھی بچھانی چاہیے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جائے نماز تھوڑی سی آڑی بچھانی چاہیے، رہنمائی فرمانا ہے۔ نماز کے اندر استقبال قبلہ یہ ضروری ہے۔ اب استقبال قبلہ کے اندر جیسے کعبۃ اللہ شریف اس وقت جیسے ہم کراچی میں ہیں اور کعبۃ اللہ شریف میلوں میل دور ہے، نظر نہیں آ رہا، مکہ مکرمہ بھی نظر نہیں آ رہا یہاں سے، تو ایسی صورت میں جس کے سامنے کعبۃ اللہ شریف کی عمارت نہ ہو تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ آسانی رکھی ہے کہ اگر بالکل عین کعبے کی طرف اس کا رخ ہے، پھر بھی اگر وہ تھوڑا سا دائیں تھوڑا سا بائیں ترچھا ہو کر بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ جو ہم ڈگری ہوتے ہیں ڈی کے اعتبار سے وہ 45 درجے کے اندر ہی دونوں طرف کسی ایک جگہ دائیں یا بائیں موونگ ہوئی ہے، لیکن وہ 45 ڈگری کے اندر ہی ہے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اصل سمت قبلہ معلوم ہو تو پھر اسی کو فالو کرنا چاہیے، پھر بھی اگر کوئی انحراف ذرا سا ہوتا ہے اور 45 ڈگری کے اندر ہی ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ غلط سنا ہے کہ جائے نماز تھوڑی ٹیڑھی بچھانی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کا گھر ہی ٹیڑھا ہے اور سمت قبلہ تو ظاہر بات ہے کعبۃ اللہ شریف دنیا کے سینٹر میں ہے تو وہ ساری ڈائریکشن اسی کے پاس آ کے جمع ہو رہی ہیں، تو اب یہ ہمارے گھر ہوتے ہیں جو مطلب لوکیشن کے مطابق کبھی آڑے ٹیڑھے ترچھے گلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑا ترچھا ہو کے پڑھ رہے ہیں، تو قبلہ سیدھا ہے مکان ٹیڑھا ہے۔ بہت اچھی ماشاءاللہ۔ الفاظ اس میں لوگوں کے یہ ہوتے ہیں کہ قبلہ یہاں پہ تھوڑا ٹیڑھا ہے، قبلہ سیدھا ہی ہے،
ہم ٹیڑھے، ہمارے گھر کی لوکیشن ٹیڑھی ہے، تو الفاظوں کا تھوڑا سا ادب والے الفاظ استعمال کریں، تو سمت قبلہ ہی کا تعین کریں، تو بلا وجہ سمت قبلہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں بھی نہ ہو، تاہم نماز پھر بھی ہو جاتی ہے. جی آڈیو سوال. محمد حامد محمود اتاری. میرا سوال مفتی صاحب کی یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر سجدہ سہو واجب ہو جائے اور سجدہ سہو کرنا ہی بھول جائے اور سلام پھیر لے، پھر آیا کہ نماز لوٹانی پڑے گی یا کوئی اور اس کا حل ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ. جی الانسان مرکب من النسیان، آدمی کی جو ہے نا بنا ہے تو اس کے اندر نسیان بھی رکھا ہے، تو یعنی بھولا ایک واجب، پھر یاد بھی ہے کہ سجدہ سہو کرنا ہے، پھر یہ سجدہ سہو بھی بھول گیا. تو شریعت مطہرہ نے اس صورت میں اس نماز کا جو فرض تھا، اگر جو بھی فرض پڑھ رہے تھے وہ فرض ادا ہو گیا، سنت پڑھ رہے تھے سنت بھی ادا ہو گئی، لیکن سجدہ سہو نہ ہونے سے ایک نماز میں نقص رہ گیا، واجب چھوٹا، ایک نقص آ گیا، سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو سکتی تھی، لیکن جب سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو وہ نماز جو کمپلیٹ ہوئی وہ نقص کے ساتھ ہی ہو گئی. لیکن اب وہ نقص دور نہیں ہوا، اب دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھا جائے، اس کا اعادہ پھر واجب ہوتا ہے. اچھا، ایک صورت یہ ہے کہ جس کے اوپر سجدہ سہو واجب تھا اور اس نے سجدہ سہو کیا ہی نہیں اور دونوں طرف اس نے سلام بھی پھیر لیا، تو اس صورت میں بھی شریعت نے ایک رعایت رکھی ہے کہ دونوں سلام پھیرنے کے بعد اگر نمازی نے کسی سے بات نہ کی ہو، نمازی نے کوئی منافی نماز عمل نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، ایسا کام جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہو، تو ایسا کوئی اور کام نہ کیا ہو، تو ابھی بھی یہ رعایت اس کو موجود ہے کہ یہ اللہ اکبر کہہ کے دو سجدے میں جائے، پھر سجدے سے اٹھے، پھر ایک اور دفعہ سجدہ کر لے، اور اس کے بعد پھر التحیات پڑھ کر یہ اپنی نماز، التحیات درود شریف دعا پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر سکتا ہے. یعنی سجدہ سہو بھولنے کے بعد بھی فوراً سلام پھرنے کے بعد بھی یہ فوراً سجدہ سہو کر لے، تب بھی سجدہ سہو ادا ہو جاتا ہے. چلیے جی وہ ویڈیو کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ لیڈیز کا سجدہ تلاوت کا طریقہ بتا دیں. ٹھیک ہے جی حضور، لیڈیز کا سجدہ تلاوت کا طریقہ. سجدہ تلاوت مرد ہوں یا عورت دونوں کے لیے سیم طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو سنت یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہوتے جیسے ہم نماز کے شروع میں اٹھاتے ہیں، جنازے کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو سجدہ تلاوت میں اس طرح ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، بس سیدھے کھڑے ہیں، اور قبلہ رو ہونا ہے، باوضو ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ایک ہی سجدہ لازم ہوگا، ایک آیت سجدہ سننے پر 3 تسبیحات 5 7 جو جتنی مقدار میں تسبیحات طاقت عدد میں پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر کھڑے ہو جائیں. تو قیام کرنا، سجدے سے پہلے کی تکبیر، سجدے سے اٹھنے وقت کی تکبیر، یہ سنت ہے. سجدہ تلاوت یہ واجب ہے. اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ تلاوت کر لیتا ہے، جیسے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے وہ سجدے میں چلا گیا، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گیا، تو بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے. تو مردوں کا بھی یہی طریقہ، عورتوں کا بھی یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال ہے کہ میری امی جان سے پوری نماز نہیں پڑھی جاتی. فار ایگزامپل جب نماز پڑھتی ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، چکر آتے ہیں، بہت طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اب ہاف نماز پڑھی تو کیسے پڑھیں؟ یعنی بیٹھ گئی آدھی نماز پڑھ کر، تو بیمار ہیں، دماغ کمزور ہے، پلیز بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ ماجدہ کی اس کیفیت میں افاقہ کرے اور ان کو صحت عطا فرمائے. چکر آ جانا بھی، جیسے اگر کوئی کھڑا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو چکر آ جائیں گے، چکر آ رہے ہیں، گر سکتا ہے، خطرہ ہے، تو یہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتی ہیں. اب یہ ہاف نماز پڑھنے کا کیا مراد تھی؟ کیا جیسے ظہر میں 12 رکعتیں ہیں تو کیا یہ 12 رکعتیں پڑھنی ہوں گی، یا جیسے وہ عشاء کی نماز میں نہیں وہ پوری 17 رکعتیں ہیں تو وہ اس طرح اگر رکعت میں ہے تو یہ ہے کہ سنت موقدہ
اور فرائض صحیح اور وطر، ان 3 چیزوں کا تو اہتمام ان کو کرنا ہوگا۔ اچھا اب یہ جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں اگر 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لی، صحیح، اب بعض بوڑھے ایسے ہو سکتے ہیں، اب بعض خواتین ایسی ہو سکتی ہیں یا مرد حضرات ایسے ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھ لیتا ہے، 1 رکعت پڑھنے کے بعد اب دوسری رکعت یعنی سجدہ کے لیے سجدے سے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، صحیح، اور سخت تکلیف ہو رہی ہے، تو اب وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے دوسری تیسری چوتھی رکعت بھی، جہاں ہمت ہو تو کھڑا ہو جائے، جہاں ہمت نہ رہے اور ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہے کھڑے ہونے میں، تو اب بیٹھ کر بھی اس نماز کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے۔ اکثر فضل بھائی خواتین کے اندر یہ عجیب و غریب کانسیپٹ ایک دیکھنے کو ملا، سننے کو ملا کہ پہلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں اور باقی ساری بیٹھ کے پڑھتی ہیں۔ یہ اکثر نہیں، لیکن کچھ کم علمی ایسی ہے، خواتین ہی اس کو بہتر ججمنٹ کریں گے، ہو سکتا ہے سن رہی ہوں تو یہ بھی کچھ تائید کریں گے، ہاں ایسا ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ وہ پہلی رکعت کھڑے ہو کر بقیہ ساری بیٹھ کے پڑھتی ہیں، پھر کھڑے ہو کر بقیہ ساری بیٹھ کر۔ تو جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو تو فرض نماز وطر میں، سنت فجر میں قیام ضروری ہوگا۔ اگر کسی نے بلا عذر شرعی پہلی رکعت تو کھڑی ہو کے پڑھی، دوسری تیسری چوتھی رکعت ان نمازوں میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھی تو وہ نمازیں نہیں ہوں گی معذرت کے ساتھ، ان نمازوں کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا۔ صحیح۔ اچھا یہ یہاں سوال کر رہے ہیں کہ اگر نماز میں ثنا بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سبحانک اللہم، یہ جو پڑھی جاتی ہے ثنا، اس کو کہا جاتا ہے نماز کے اندر، اس کا پڑھنا سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی نے اس کو نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی، بلا وجہ سنتوں کا ترک کر کے سنت کی عظمت سے، ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر نماز کے دوران ذہن میں کوئی برا خیال ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اگر خیال دور کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو رہنمائی فرما دیجیے۔ نماز پڑھنے کے دوران اگر کوئی بھی برا خیال آیا ہے، کوئی وسوسہ آیا ہے یا کوئی دنیاوی کام کاج کی طرف ذہن منتقل ہو گیا، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے جب تک کہ کوئی منافی نماز کام نہ ہو جائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ وسوسے اور ان کا علاج، اس میں نماز میں آنے والے اور دیگر وساوس سے نجات کے بہت سارے وظائف اور طریقے بھی اس میں مذکور ہیں، ان کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ جی کال دیجیے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سفر کے دوران جمعہ کی نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ بتائیں، شکریہ۔ ٹھیک، سفر کی حالت میں یعنی اگر کوئی شخص اپنے شہر سے باہر نکلا ہے اور ایسی جگہ گیا ہے جو اس کے شہر کی حدود سے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر دور ہے، تو اب یہ دوران سفر بھی مسافر شرعی ہوگا۔ دوسرے مقام پر اب یہ پہنچ گیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا 15 دن سے کم رکنے کی نیت ہے تو یہ مسافر ہے۔ اب اس دوران لازمی بات ہے جمعہ آئے گا، 1 یا 2 جمعہ آ سکتے ہیں، تو ان پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مسافر شرعی پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر یہ جمعہ ادا کر لیتا ہے تو اب اس سے ظہر کا مطالبہ نہیں ہے۔ اگر اس نے جمعہ نہیں پڑھا تو اس کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ تو مسافر شرعی اگر ظہر کی جگہ جمعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا جمعے کی فرض یعنی اس وقت جو نماز تھی وہ جمعہ ہی اس کی کاؤنٹ کر لی جائے گی۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہاں پر جمع ہونا اور نماز کے فرائض کے متعلق سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نماز کی غلطیوں کوتاہیوں کو دور فرمائے۔ اللہ عز و جل ساری نمازوں کو بھی قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں پائیے۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔